ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ کوئی کہانی تو نہیں کہ آپ سننے کے بعد اس کو بھول جائیں، یہ کوئی قصہ تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی گڑھ لیا ہو، یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مولوی کے ذہن کی اختراع تو نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ڈرانے کے لیے قوم کو یہ باتیں گڑھ لی گئی ہو۔ یہ بات تو اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے۔ جس رسول کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اسی رسول نے جہنم کا عذاب بھی بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جن لوگوں نے دنیا میں عورتوں پر بری نظر ڈالی ہوگی ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ عورت کو بری نظر سے دیکھنا یعنی گندی نظر سے دیکھنا، عورت پر بد نگاہی کرنا، لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنا، یہ اس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر آگ بھری جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر پیاز کے چھلکے کاٹے جائے اپنے سامنے یا پیاز ہمارے سامنے کاٹی جائے تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اگر تنکا چلا جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، عورتوں پہ بد نظری کرنے کی بنیاد پر جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی تو ہمارا اس وقت عالم کیا ہوگا؟ ہمیں بچانے کے لیے کون آئے گا؟ آج اپنی جوانی کی طاقت پر ناز کر کے ہم عید کی چھٹیوں کے اندر ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں عورتوں کو دھکا دے سکیں، عورتوں پہ بد نظری کر سکیں، عورتوں کو معاذ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بے حیائی کے کام کر سکیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، اسلام نے سیرو فی الارض کہہ کر کے آپ کو سیر و تفریح سے منع نہیں کیا ہے۔ سیر و تفریح کرو، عید کا دن ہے، سیر و تفریح کرو۔ اگر کہیں جانا ہے جائز مقامات پر جاؤ، لیکن وہاں جانے کے بعد عورتوں پر بد نظری کرنا، ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ان کے ساتھ گندا انداز اختیار کرنا، سوچو تو صحیح، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید کی چھٹیوں کے اندر اگر چند دوست مل کر کے پیسے ملا کر شراب لا کر کے محلے میں بیٹھ کر کونے میں چھپ کر کے شراب پیئیں تو یہ مسلم سماج کے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ اور پھر وہ بھی وہ معاشرہ جو گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہو، ماگاؤں جیسا دیندار شہر کہلاتا ہو، عید کی چھٹیوں کے اندر بچے پیسے ملا کر اگر شراب خرید کے لا کر کے محلے کے اندر شراب پیتے ہیں تو یہ شرم میں ڈوب جانے والی بات ہے۔ گویا کہ ایسے موقع پر ہمارے لیے بہت بڑی یہ معاذ اللہ حیا کی بات ہے، شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، گویا کہ پانی میں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانے کی بات ہے۔ آج محلے کے نوجوان اس طریقے سے کر رہے ہیں، کل اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہر گھر کہیں شراب خانہ نہ بن جائے۔ اور سنو بات، اگر شراب کی تو مجھے یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ 500 سال کے فاصلے تک آتی ہے جنت کی خوشبو۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اس کا مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یا رسول اللہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا جو کم نصیب ہے جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی وہ شراب پینے کا عادی ہے۔ جو شراب پینے کا عادی ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں آج ہمارے محلوں سے ہمارے نوجوان شراب کی طرف جا رہے ہیں۔ شراب اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایک دوست اگر شراب پیتا ہے تو وہ گروپ بنا لیتا ہے، وہ قسم ڈالتا ہے تیرے بیٹے کی قسم اگر تو نے شراب نہیں پی، تیری بیوی کی قسم، تیری ماں کی قسم۔ یاد رکھیں اگر کوئی اللہ کی قسم دے کر بھی تمہیں شراب پلائے تو بھی تمہارے لیے شراب پینا حرام ہے۔ انسان سوچتا ہے یار اس نے میرے بیٹے کی قسم ڈال دی، اب میں شراب نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ میری بیوی کی قسم ڈال دی، اگر شراب نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو ایک مائنڈ میں بات ہے کہ جس کی قسم کھا لو اور نہیں نبھاؤ
تو وہ مر جاتا ہے، یہ جہالت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی قسم کھا کر کے نہ نبھایا جائے اگر وہ مر جاتا ہے، اگر یہی ہوتا تو انسان ہمیشہ اپنے دشمن کی قسم کھاتا، پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی، چاقو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی، چھری اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی، کیوں کسی کو لاٹھی اٹھانے کی ضرورت پڑتی؟ انسان بیٹھ کر کے دشمن کی قسم کھاتا اور اس کو نہ نبھاتا تو وہ مر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، قسم کھا کر کے اس کو نہ نبھانا۔ اور پہلی بات تو مخلوق کی قسم کھائی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ قسم اسلام میں صرف اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ان قسموں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام میں اگر قسم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے۔